आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की तीसरी क्लास की किताब का एक नया लेसन। तो चलिए जल्दी से अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए ताकि अच्छा सा लेसन हम पढ़ सकें। हरिया ओपन योर बुक्स। जी, तो सबने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ली। वेरी गुड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 12, सबक नंबर 12, जिसका नाम है मेरा मुल्क और इसके हमसाए। यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में और उसके हमसाए मुल्क के बारे में, हमसाए मुल्कों के बारे में, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो बहुत से मुल्क लगते हैं ना। जी, तो चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे, सबसे पहले हम जानेंगे अपने मुल्क के बारे में। हमारे प्यारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये तो सबको पता है ना कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, यानी कि एक अलहदा वतन के तौर पर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद आया। इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, यानी कि इसका जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है और कौमी ज़बान उर्दू है। ये तो सब जानते हैं। और इसकी आबादी तकरीबन 20 करोड़ है। इसमें तो हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में पाकिस्तान के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। जी, हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 जिस तरह नंबरिंग होती है ना, उस तरह नंबर 6 पे है दुनिया में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। पाक फौज दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी केटू भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान बहुत मेहनती और बहादुर कौम है। अच्छा जी, इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की बड़ी फ़ौजों में 7वें नंबर पर आती है और दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी, दूसरी चोटी केटू, वो भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? वेरी गुड, हॉकी है। और पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत मेहनती और बहादुर कौम है। इसके बाद नीचे आते हैं हमारे मुल्क की सरहदें, यानी कि हमारे मुल्क का जो बॉर्डर है ईरान, चीन, भारत और अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं। हमारे मुल्क की सरहदें किस किस कंट्री के साथ मिलती हैं, किस किस मुल्क के साथ मिलती हैं? ईरान, चीन, भारत और अफगानिस्तान के साथ। इसलिए ये मुल्क हमारे हमसाया ममालिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमसाया ममालिक। आइए इन हमसाया ममालिक के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से पेज टर्न कीजिए, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए ताकि इन हमसाया ममालिक के बारे में हम तफसील से जान सकें। हरिया जी, सबसे पहले कौन से मुल्क का नाम दिया गया है? ईरान। ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। वो भी एक मुस्लिम कंट्री है ना, तो उसका पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया ईरान। ये पाकिस्तान के मगरिब में वाक़ है। इसका दारुल हुकूमत कौन सा है? तेहरान है। ईरान की कौमी ज़बान कौन सी है? फ़ारसी। इसकी तहजीब दुनिया के कदीम तरीन तहजीबियों में से एक है, यानी कि इसकी जो तहजीब है वो दुनिया की पुरानी तरीन तहजीब में से एक जानी जाती है। ये अपने फ़नून, यानी कि अपने जो इसके फ़न है, मसलन मुसव्वरी, तस्वीरें बनाना, शायरी और अदब की वजह से मशहूर है। ये अपने किसकी वजह से मशहूर है? अपने फ़नून की वजह से, जिनमें शामिल है मुसव्वरी, शायरी और अदब की वजह से मशहूर है। शेख सादी, हाफिज़ शिराजी और मौलाना रूम जैसे शायर, अक्सर इनका नाम सुना है ना, मौलाना रूम जैसे शायर ईरान में पैदा हुए और अपने फ़न की बदौलत दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये 3 शायर बहुत मशहूर शायर हैं जो कि ईरान में पैदा हुए हैं और दुनिया भर में बहुत मशहूर जाने जाते हैं। अस्फ़हान, मशहद, शिराज और कम ईरान के कदीम शहर हैं। कौन कौन से शहर कदीम हैं? अस्फ़हान, मशहद, शिराज और कम। ठीक है। अस्फ़हान अपनी खूबसूरती के बायस निस्फ जहां, यानी कि आधी दुनिया कहलाता है। सबसे कदीम तरीन शहर जो है ईरान का अस्फ़हान, वो अपनी खूबसूरती की वजह से आधी दुनिया यानी कि निस्फ जहान कहलाता है। ईरान और पाकिस्तान के आपस में गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं, यानी कि भाई भाई जैसे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के लोग आपस में
خلوص محبت کے رشتے میں بندھے ہیں، یعنی کہ دونوں جو ممالک ہیں ان کے لوگ آپس میں بہت خلوص اور محبت سے رہتے ہیں، محبت کے رشتے میں بندھے ہیں. ٹھیک ہے، آتے ہیں دوسرے ملک افغانستان کی طرف. اب ایران کے بارے میں تو بہت کچھ جان لیا، اب افغانستان کے بارے میں پڑھتے ہیں. جی افغانستان کے بارے میں پڑھیں گے. پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے. کہاں واقع ہے؟ شمال مغرب میں. افغانستان مسلم اکثریت کا ملک ہے، یعنی کہ وہاں پر بھی زیادہ مسلم پائے جاتے ہیں. اس کا دارالحکومت کابل ہے. کیا نام ہے افغانستان کے دارالحکومت کا نام؟ کابل. اس کی قومی زبانیں، اب ہماری قومی زبان اردو ہے، ایران کی قومی زبان فارسی ہے. اس کی قومی زبانیں یعنی کہ وہاں پہ 2 سے 3 قومی زبانیں ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی ہیں؟ دری، فارسی اور پشتو. افغانستان کی کتنی قومی زبانیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ دری، فارسی اور پشتو ہیں. ان کا قومی کھیل بزکشی ہے. افغانستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہے. یہ زیادہ تر علاقائی پہاڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے، اس میں پہاڑ زیادہ ہیں. سمندر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سمندری تجارت پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سمندر نہیں ہے تو سمندر کے ذریعے جو تجارتی سامان جانا ہوتا ہے، جو سمندری تجارت ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ پاکستان کے ذریعے کی جاتی ہے. پاکستان اور افغانستان کا زمینی راستہ کیا کہلاتا ہے؟ درہ خیبر کہلاتا ہے. زمینی راستہ کیا کہلاتا ہے؟ درہ خیبر. افغانستان کے کھانے بہت مشہور ہیں، جن میں کابلی پلاؤ، خمیری روٹی اور ٹکے کباب دنیا بھر میں مشہور ہے. ہمیں بھی پسند ہے نا؟ جی بالکل. افغانستان کے کھانوں میں کیا کیا مشہور ہے؟ کابلی پلاؤ، خمیری روٹی اور ٹکے، یہ دنیا بھر میں مشہور ہے. ہم نے ایران کے بارے میں بھی پڑھ لیا، افغانستان کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ ایران کی قومی زبان، ایران کا پورا نام، مشہور شہر، اور ایران کس چیز کو لے کے زیادہ مشہور ہے؟ وہ اپنے فنون کو لے کے مشہور ہے. افغانستان کے بارے میں، افغانستان کی قومی زبانیں کون کون سی ہے؟ دری، فارسی اور پشتو. اس کا قومی کھیل بزکشی ہے. اس کے جو پاکستان اور افغانستان کا زمینی راستہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ درہ خیبر کہلاتا ہے. اس کے کھانے کون کون سے مشہور ہیں؟ ہم نے یہ سب پڑھ لیا. اب ہم پڑھتے ہیں تیسرے ملک یعنی کہ بھارت کے بارے میں. اب ہم پڑھیں گے بھارت یعنی کہ انڈیا کے بارے میں. پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے. پاکستان کی مشرقی سائڈ پر ایران کہاں واقع ہے؟ مغرب میں. شمال مغرب میں افغانستان اور مشرق میں بھارت یعنی کہ انڈیا واقع ہے. بھارت کا دارالحکومت یعنی کہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ دہلی ہے. آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے اور یہ کون سا بڑا ملک ہے؟ دوسرا. پاکستان کو بھارت کے ساتھ 1947 میں ہی آزادی ملی. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو 15 اگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا. یہاں زیادہ آبادی ہندوؤں کی ہے. جس طرح ہمارے ملک میں زیادہ مسلمان ہیں تو وہاں زیادہ آبادی کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے. لیکن مسلمان اور سکھ بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں. اب ہم آئیں گے نیکسٹ پیج کی طرف کہ وہاں پر انڈیا کے بارے میں یعنی کہ بھارت کے بارے میں اور ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہے. تو اوپن یور نیکسٹ پیج. جی اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، اور تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ بھارت کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے. مغل حکمرانوں نے اپنے وقتوں میں یہاں بہت سی خوبصورت عمارات بنوائیں. جو مغل امپیرر تھے، مغل حکمران، مغل شہنشاہ جو تھے، انہوں نے بھارت میں اپنے وقتوں میں بہت سی مشہور عمارتیں بنوائی ہیں، جن میں کیا کیا شامل ہے؟ مساجد، باغات، لال قلعہ جو کہ بہت مشہور ہے وہ، جامع مسجد دہلی جو مسلمانوں کی جامع مسجد ہے جو دلی میں ہے، قطب مینار اور تاج محل جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیمس ہے. 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے تاج محل، جو پوری دنیا میں سے آنے والے سیاحوں کے لیے آج بھی خصوصی دلچسپی کا مرکز ہے. یعنی کہ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں. کس کو؟ تاج محل، قطب مینار، جامع مسجد دہلی، لال قلعہ. یہ سب کس نے بنوائے ہوئے ہیں؟ اپنے اپنے دوروں میں مغل امپیرر نے، یعنی کہ مغل بادشاہوں نے اپنے دوروں میں یہ چیزیں بنوائی ہیں، جو کہ آج بھی بہت فیمس ہے، بہت مانی جاتی ہیں، یاد کی جاتی ہیں. پوری دنیا سے دور دراز سے لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں. ہم نے کس کس کے بارے میں پڑھ لیا؟ ایران، افغانستان، بھارت. اب ہم پڑھیں گے اپنے چوتھے ہمسائے ملک کے بارے میں یعنی کہ چین کے بارے میں. جی چین پاکستان کے شمال میں واقع ہے. چین کہاں واقع ہے؟ شمال میں. اس کا پورا نام عوامی جمہوریہ چین ہے. اس کا پورا نام کیا ہے؟ عوامی جمہوریہ چین. اور ہم اسے کیا بھی کہتے ہیں؟ چائنا بھی کہتے ہیں. چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے. کیا ہے اس کا دارالحکومت؟ بیجنگ.
آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. نمبر 1 پہ چین, نمبر 2 پہ انڈیا, نمبر 6 پہ پاکستان. چین اور پاکستان کے آپس میں گہرے دوستانہ تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ اکثر دیکھتے ہیں پاک چین کی دوستی, پاک چین کی دوستی. تو کیا انہوں نے اس سے آپ کو بتایا کہ چین اور پاکستان کے آپس میں گہرے دوستانہ تعلقات ہیں. دونوں ممالک میں تجارت کے لیے ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستہ بھی موجود ہے. یعنی کہ جب یہ تجارت کرتے ہیں, اپنا سامان ادھر بھیجتے ہیں, ادھر کا سامان ادھر منگواتے ہیں, تو زمینی راستہ بھی, ہوائی راستے کے ساتھ ساتھ زمینی راستہ بھی موجود ہے. شاہراہ ریشم پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے. شاہراہ ریشم اس تجارت کا زمینی تجارت کا راستہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شاہراہ ریشم. یہ پہاڑوں کو کاٹ کے سڑک بنائی گئی ہے جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے. کون سی سڑک ملاتی ہے؟ شاہراہ ریشم. اور اس کو کیا کر کے بنایا گیا ہے؟ پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. چین کی تہذیب دنیا کی پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے. اب چین کی جو تہذیب ہے, چین میں جو رسم و رواج وغیرہ سب کچھ ہیں, وہ کیا ہے؟ دنیا کی پرانی ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے. یہاں کے لوگ بے حد محنتی ہیں, چاق و چوبند ہیں, یعنی کہ تندرست و تمانا ہے. اس کی محنت کی بدولت چین نے کم عرصے میں بہت ترقی کر لی ہے. یعنی کہ اتنے محنتی ہیں کہ انہوں نے اتنے کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. قدیم زمانے میں لوگ ملک کی حفاظت کے لیے یہاں ایک طویل دیوار بنائی گئی تھی جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے. قدیم زمانے میں جو چین کے لوگ تھے, انہوں نے اپنی ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار قائم کی تھی اپنے ملک کے ارد گرد, اور جس کا نام دیوار چین رکھا گیا تھا. اور وہ آج بھی دیوار چین کے نام سے بہت مشہور ہے. اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ کیا دیکھنے آتے ہیں؟ دیوار چین کو دیکھنے آتے ہیں. پاک چین دوستی اپنی مثال آپ ہے. پاکستان اور چین کی دوستی تو اپنی مثال آپ ہے, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. چین وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے کر ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیا ہے, ایک اچھا پڑوسی ہونے کا اس نے ثبوت دیا ہے ہر مشکل وقت میں پاکستان کو سپورٹ کر کے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, ان کی دوستی اپنی مثال آپ ہے. پاکستان نے 1998 میں کامیاب ایٹمی تجربہ کیا. یوں پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا. ٹھیک ہے جی. تو بچوں, اس لیسن میں تو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں, اپنے ہمسایہ ملکوں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا. ہمیں وہ باتیں جاننے کو ملی جو ہم نے شاید پہلے نہ پڑھی ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ تو چلیے ان سب باتوں کو اچھے سے ذہن نشین کیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.